یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلا وتذل بها النفاق و اہلا وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ صلوات علی محمد وآلہ برادران عزیز و خاران محترم، ظاہر ہے کہ آج ہماری اس گفتگو کو وائنڈ اپ ہونا ہے، ختم کرنا ہے، اسے کنکلوڈ کرنا ہے۔ آیت سورہ بقرہ کی ہے، نشان 249، اور جیسے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ اس مفصل اور طویل آیت کا ایک حصہ ہے جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلہ، کہ ایسا ہوتا ہے کہ گروہ چھوٹا ہو تعداد کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، اور وہ غالب آ جاتا ہے ایک بڑے گروہ کے اوپر، وہ بھی عدد کے اعتبار سے، مگر یہ کیسے ہوتا ہے؟ بإذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کر کے صبر اور اس کے نتائج، یہ وہ عنوان تھا کہ جس کو ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ امیر المومنین ہی کا یہ فرمان ہے کہ انت منی، امیر المومنین یہ فرماتے ہیں صبر کے بارے میں کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، کہ صبر کا ایمان کے ساتھ وہ رشتہ ہے کہ جو سر کا دھڑ کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اگر سر کاٹ دیا جائے تو پھر تن کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طرح سے اگر صبر کو جدا کر دیا جائے تو پھر ایمان بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ انفیکٹ اگر آپ غور کریں تو وہ جو مشہور حدیث ہے اس کے اندر بھی صبر ہی کو دوسرے انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے جو آپ سب کے حافظے میں موجود ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت کی کھیتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں زراعت یہاں پر کرنی ہے، پھل وہاں پر ملے گا۔ تو اگر پھل فوراً مل جاتا تو انتظار نہیں تھا، پھر تو کسی قسم کا کوئی صبر نہیں تھا، لیکن اگر یہاں پر پھل نہیں مل رہا، پھل وہاں پر مل رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابتداءً جو محنت کرنی ہے وہ یہاں پر محنت کرنی ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، آپ سوچیے اور کبھی تصور کریں کہ اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو ایگریکلچر کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، زراعت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، اور وہ اگر کسان کو دیکھے کہ اس نے زمین کو کھود دیا، تو سب سے پہلے تو زمین کے کھودنے پر وہ اعتراض کرے گا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ زمین جو ہموار تھی، اس ہموار کو زمین کو کھود کر تم نے اس کو کیوں خراب کر دیا؟ کسان اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ کسان نے کیا کیا، بیج لیا، جو صاف ستھرا بیج تھا اس کو لے جا کر آلودہ کر دیا، مٹی کے اندر دبا دیا۔
تو وہ پھر کہے گا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اس لیے کہ اسے نہ زراعت کا پتہ ہے، نہ ایگریکلچر کا پتہ ہے، نہ یہ معلوم ہے کہ چیزوں کو کیسے گرو کیا جاتا ہے، کیسے کلٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ شہری زندگی کے اندر جس نے سانس لی ہے اسے کیا معلوم کہ کسان کس طرح سے اس بیج کو مکمل درخت میں منتقل کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ یہ پورا ٹرانسفارمیشن جو ہے، ابتدا میں انسان اگر فقط اور فقط سادگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اس کو نہیں پتا، تو وہ کہہ رہا ہے زمین کو تم نے خراب کر دیا، کھود دیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ صاف ستھرا بیج تھا، اس صاف ستھرے بیج کو اس نے زمین کے اندر آلودہ کر دیا، مٹی والا بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، وہ پانی لے کر آیا اور پانی ڈال دیا، تاکہ اتنا جو میس تم نے کیا تھا وہ کم تھا کہ اب کیچڑ بھی بنا دیے۔ وہ اعتراض پر اعتراض کیے جا رہا ہے اور کسان اس کی بات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کسان آگے کچھ دیکھ رہا ہے، کسان کے پاس ویژن ہے، وہ فورسی کر رہا ہے، وہ آگے کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ نتیجہ جو اس شہری زندگی گزارنے والے کو نظر نہیں آ رہا، مگر یہ ویژنری ہے، جو کسان ہے، جو فارمر ہے، وہ ویژنری، وہ آگے دیکھ رہا ہے، وہ ساری محنت کیوں کر رہا ہے۔ اب وہ جو اعتراض کرنے والا ہے اگر وہ اس کے ساتھ لگا رہے تو وہ دیکھے گا کہ ہاں واقعاً یہی ہو رہا تھا۔ روزانہ وہ آتا ہے، اس کو کچھ وقت دیتا ہے، اس کے اوپر پھر پانی ڈال دیتا ہے، پھر اس کا خیال رکھتا ہے، پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، لک آفٹر کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام وہ کر رہا ہے، مگر کیوں کر رہا ہے؟ ایک اچھے دن کی امید میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں، مگر اس اچھے دن کو آنے کے لیے اسے بہرحال صبر کرنا پڑے گا۔ جب یہ صبر اگر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ساری محنت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ جو پیغمبر اکرم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا نا کہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں پر تمہیں بہت کچھ کھودنا بھی پڑے گا، بہت کچھ بونا بھی پڑے گا، بہت کچھ لک آفٹر بھی کرنا پڑے گا، مگر جس طرح سے اس کسان کی نگاہ اس دن کو تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ جب زمین کا سخت جگر چاک کر کے وہ کونپل برآمد ہوگی، اسی طرح سے تمہیں بھی انتظار کرنا ہوگا اس دن کا جو آخرت کا دن ہے، کہ جہاں پر تمہاری یہ فصل نظر آنا شروع ہوگی، لہلہانا شروع ہوگی، تمہیں پھل ملنا شروع ہوگا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا برادران عزیز، آپ دیکھیے اور اس کے اوپر مزید بھی غور کیجیے گا۔ مولا کائنات ہی کا میں ایک جملہ آپ کے سامنے اور پیش کروں، امیر المومنین کا۔ مولا کائنات نے اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے کہ جس کی طرف میں نے پہلی تقریر سے آپ کو متوجہ کیا کہ صبر کو ایک نیگیٹو ویلیو کے طور پر پیش کیا گیا، کتنی تنقید کی ہے۔ کوفہ، مسجد کوفہ، شہر کوفہ کی اہم ترین جگہ، امیر المومنین نے شہر کے اندر چند سال گزارے ہیں۔ امیر المومنین جب کوفہ تشریف لائے تو امیر المومنین نے دیکھا کہ مسجد کوفہ کے پاس چند افراد جو ہٹے کٹے ہیں، صحت مند، تندرست، اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں، بیگنگ کر رہے ہیں۔ اچھا واقعی کوئی ایشو ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ مثلا اس کا خدا نہ کرے معذوری ہے، پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، خدا نہ کرے وہ دیکھ نہیں سکتا، تو یہ تو کوئی اس کے پاس عذر موجود ہے، تو اس کا ہاتھ پھیلانا کچھ اس کی جسٹیفیکیشن سمجھ میں آتی ہے۔ مگر امیر المومنین دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہٹے کٹے، ان کو کوئی پرابلم نہیں، پھر بھی اس کے بعد یہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو اب امیر المومنین نے سوال کیا اپنے ساتھیوں سے، پوچھا کہ وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، یہ لوگ یہاں پر کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ تو اب آپ جملہ سنیے جس کو میں جاہلیت سے تعبیر کرتا ہوں۔ مولا کو جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا علی، یہ لوگ رجال الحق ہیں، یہ مردان حق ہیں۔ امیر المومنین سے کہا جا رہا ہے یہ لوگ رجال الحق ہیں، یہ مردان حق ہیں۔ تو مولا کائنات سوال کرتے ہیں کہ ان میں حق والی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا اچھا ٹائٹل تم ان کو دے رہے ہو؟ یعنی علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ الحق مع علی و علی مع الحق، کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ۔ تو علی کے لیے تو سب سے زیادہ سزاوار ہے کہ وہ سوال کریں اور پوچھیں کہ بتاؤ تو صحیح کہ ان میں حق والی بات کیا ہے جس کی وجہ سے تم ان کو رجال الحق، مردان حق کہہ رہے ہو۔ اب آپ جملہ سنیے، وہ کہنے لگے کہ یا علی، یہ لوگ مردان حق ہیں، رجال الحق ہیں، اگر کوئی ان کو کچھ دے دیتا ہے تو یہ کھا لیتے ہیں، ورنہ صبر کرتے ہیں۔ کیا اچھی پازیٹیو کنسٹرکٹیو ویلیو تھی، اور اس کو لے جا کر کہاں پر منطبق کر دیا گیا کہ یہ سارے کے سارے جو بھکاری ہیں، جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جو کوئی کام نہیں کر رہے، بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بھائی رجال الحق ہیں، اگر کوئی ان کو کچھ دیتا ہے تو یہ کھا لیتے ہیں، ورنہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ کیا صبر کا یہی مطلب؟ امیر المومنین کا آپ جواب سنیے،
مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کوفہ کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. یہ بہت سخت تعبیر ہے تہذیب آل محمد میں کہ کسی کو کتا کہہ دیا جائے, کسی کو گدھے سے تعبیر کر دیا جائے, یہ بہت ریئر ہوتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کوفے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. اگر کوئی ان کے سامنے ہڈی ڈال دیتا ہے تو وہ کھا لیتے ہیں, اور اگر نہ ڈالیں تو وہ صبر کرتے ہیں. ان میں اور ان میں پھر کیا فرق ہوا؟ امیر المومنین کہتے ہیں کہ کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ معاشرے پر بوجھ بنے. ان کو وہاں سے منتشر کر دیا گیا اور کہا کہ تم اپنے رزق کا انتظام کرو. یہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ زمین میں چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے پر نہ ہو, مگر وہ چلنے والا تو بنے, حرکت کرنے والا تو بنے. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے تو پھر اس کے بعد وہ رزق کی امید بھی نہ کرے. پروردگار اسی کی کوشش کو ثمربار بناتا ہے کہ جو محنت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد وآلہ. تو اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے, ایک ہے اس کا منفی معنی اور ایک ہے اس کا مثبت معنی. ایک کنسٹرکٹیو پیشنس ہے کہ جو اسلام نے مانگا ہے. اب آئیے اور ذرا دیکھیے اس آیت پر توجہ کریں, سورہ آل عمران کی بالکل آخری آیت. اس میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اے ایمان لانے والوں, اصبروا صبر کرو, صابروا ایک دوسرے کے ساتھ بھی صبر کرو, ورابطوا اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی رکھو. یہ تین چیزیں ایک آیت کے اندر پروردگار عالم نے بیان کی ہیں. اے ایمان لانے والوں, خطاب کن سے ہے؟ صاحبان ایمان سے, یعنی جو مومنین ہیں. ان سے ایک آ جا رہا ہے اصبروا. اب اگر آپ عربی کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو یہ سمپل ثلاثی مجرد ہے, یعنی اصبروا صبر کرو. مگر جب صابروا کہا جاتا ہے نا, تو صابروا کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر کم سے کم دو افراد ہوں جو ایک دوسرے کے ساتھ صبر کر رہے ہوں. رابطو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھو, یہ باب مفاعلہ سے ہے, یعنی وہ ثلاثی مجرد سے اصبروا صبر کرو, یعنی تم ہو تم صبر کرو. صابرو ایک دوسرے کے ساتھ صبر کرو, رابطو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھو. یہ صبر کی کون سی کیٹیگری ہے؟ وہ جو پہلا صبر ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, زحمتیں ہیں, انسان جادہ حق کو نہ چھوڑ دے, ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے, یہ تو ٹھیک ہے. مگر یہ صابرو کہ جس کے اندر کم سے کم دو افراد ہوں, یہ کون سا صابرو کے ذریعے سے صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ امیر المومنین یہ سمجھانا چاہتے ہیں, خود خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے, خود پیغمبر یہ سمجھانا چاہتے ہیں. قرآن کی آیتوں میں, حدیثوں کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ جب تم مل کر کوئی کام کرنا چاہو گے تو بہرحال ڈفرنس آف اوپینین آئے گا, اختلاف ہوگا. اور جب اختلاف ہو تو تمہارے اندر اتنا ٹالرنس ہونا چاہیے کہ جب ٹیم ورک کرو تو ایک دوسرے کو برداشت کرو. فوراً سے ایک دوسرے کو ڈس اون کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے, ورنہ کوئی بھی اجتماعی کام نہیں ہو سکتا. آپ ایک مجلس بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آرگنائز کرنے میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس آف اوپینین تو آ سکتا ہے. ممبر یہاں رکھنا ہے یا وہاں رکھنا ہے, اختلاف ہو سکتا ہے. ریکارڈنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, اختلاف ہو سکتا ہے. اس تقریر کو اپلوڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا, اختلاف ہو سکتا ہے. تبرک کیا بنانا ہے, اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اب اگر مثال کے طور پر انسان اتنا ریجڈ ہو جائے کہ جیسے ہی کوئی اختلاف رائے کا اظہار کرے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے پھر تم ہی کر لو, میں تو جا رہا ہوں. برادران عزیز, یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا ہے کہ ہم لوگ معمولی باتوں کو نظریاتی بنا لیتے ہیں اور نظریاتی باتوں کو بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں. بھائی کون سا ایسا نظریاتی اختلاف ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ٹیم ہی چھوڑ کر چلے گئے؟ یہ کوئی ہیلدی انداز نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت تو میں آپ تمام حضرات سے ایک جنرل گفتگو کر رہا ہوں, لیکن آپ کیا اس چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے کہ کتنی جلدی رفٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, کتنی جلدی ایک اچھی سی ٹیم وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کو توڑ لیتی ہے. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان لانے والوں, تمہارا سب سے بڑا کامن ڈینومینیٹر تمہارا ایمان ہے کہ جو تمہیں جوڑتا ہے, یہ تمہاری بائنڈنگ فورس ہے. اے ایمان لانے والوں, میں دوسروں سے تو بات نہیں کر رہا, تم تو صاحب ایمان ہو. جو ایمان کی بنیاد پر جڑ گئے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کر کے کہاں ٹوٹتے اور بکھرتے نظر آ رہے ہیں. انہیں منتشر نہیں ہونا چاہیے. اصبروا, زحمتیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, تم صبر کرو. وہ صابروا, اور ایک دوسرے کو بھی برداشت کرو.
ورابطو، اور ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن رکھو، رابطہ رکھو، واتقوا اللہ، اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ سب کیوں کرو؟ قربتاً الی اللہ، کہ ہمارا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس کو راضی رکھنے کے لیے ہم مل کر اس کام کو انجام دیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب آئیے برادران عزیز، ذرا سا ہم اس پیراگراف کو مکمل کریں کہ جس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، انیشیٹ کیا تھا، کہ جہاں پروردگار عالم نے کنکلوڈ کرتے ہوئے اس آیت کو رکھا، اس حصے کو رکھا کہ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا گروہ عدد کے اعتبار سے قلیل ہونے کے باوجود ایک بڑے گروہ کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بإذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی پرسوں تک، جو ہمارے ساتھی آ رہے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ بات ہوئی تھی کہ پروردگار عالم نے یہ گفتگو اس سیاق و سباق میں بیان کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم مار کھانے کے بعد ٹھیک ٹھاک ان کے اوپر ظلم ہو چکے، جالوت ان کے اوپر بادشاہ بن کر مسلط ہو چکا، اور وہ آئے ہیں اب اپنے اس وقت کے نبی کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا، ہارون علیہ السلام کا انتقال ان سے بھی پہلے ہو چکا، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک سربراہ، ایک بادشاہ کو مقرر کر دیجیے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ اور پھر نبی نے یہ کہا کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر قتال کو واجب کر دیا گیا تو تم نبھا نہیں سکو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں نبھائیں گے جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، اخرجنا من دیارنا، اور ہمیں اپنی فیملی سے دور کر دیا گیا ہے، اتنا ظلم ہم پر ہوا ہے، تو اب ہم کیوں میدان میں نہیں آئیں گے؟ یعنی انہوں نے اصرار کیا اس بات کے اوپر کہ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ قتال اوور ڈیو ہے، ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے تھا، ہم پہلے ہی تاخیر کر چکے ہیں، بہت لیٹ کر چکے ہیں، مگر اب آپ ایک بادشاہ، ایک سربراہ ہمارے لیے مقرر کر دیں، ہم اس کی سرکردگی میں لڑنے کے لیے میدان میں جائیں گے۔ نبی نے اپنا ریزرویشن بتا دیا، انہوں نے اصرار کیا، اور اب پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو سربراہ اور بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ہم اس کی سربراہی میں لڑیں گے، ان کی ہوس، جاہ طلبی فوراً نمایاں ہو گئی، اور انہوں نے کہا ان لہ الملک، اس کے لیے اقتدار کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہمارا سربراہ کیسے بن سکتا ہے، ولم یؤتا ساعۃ من المال، جبکہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو غریب ہے، مالی اعتبار سے تنگ دست ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی کہ مال کے بغیر دین کا بھی کام ہو نہیں سکتا، مال ضروری ہے، مگر مال لیڈرشپ کوالٹی کے لیے کوالیفائی کروانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک ہے اس چیز کا ضروری ہونا، مین پاور بھی ضروری ہے، ہیومن ریسورس ضروری ہے، اسی طریقے سے مال بھی ضروری ہے، فائنینشیل ریسورسز بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ مگر ایک ہے اس کا امپورٹنٹ ہونا، اور ایک ہے اس کا ایک ریکوائرمنٹ ہونا لیڈر بننے کے لیے۔ ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہے مشن کو اکمپلش کرنے کے لیے مال کی امپورٹنس ہے، ڈیفینیٹلی ہے، کوئی انکار نہیں، مگر مشن کو اکمپلش جس لیڈر کی لیڈرشپ میں کیا جائے گا، اس لیڈر کا اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر بھی ویل آف ہونا، کیا یہ معیار ہے؟ پروردگار عالم نے انکار کیا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہ اس کے پاس تو مال نہیں ہے۔ اور پروردگار عالم کی طرف سے جواب کیا آیا؟ نبی نے کہا کہ تین باتیں یاد رکھو، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے تم پر چن لیا، منتخب کیا، یہ انتخاب پروردگار کا ہے۔ اگر تم اللہ والے ہو تو جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے اس پر اعتراض مت کرو۔ اگر تم نے اس پر اعتراض کیا تو یہی مانا جائے گا کہ تمہارا اعتراض اس پر نہیں ہے، تم نے خود خدا کے اوپر اعتراض کر دیا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ سمجھو کہ پروردگار نے جو انتخاب کیا ہے تو کن کوالٹیز کو مد نظر رکھا ہے؟ بسطتاً فی العلم والجسم، مالی اعتبار سے تم سمجھ رہے ہو کہ مال معیار ہے، نہیں، پروردگار عالم ان دو چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ علم کے اعتبار سے کون برتر ہے، شجاعت کے اعتبار سے کون برتر ہے۔ یہ اتنا کچھ جانتا ہو کہ کسی سوال کرنے والے کے سوال کے سامنے عاجز نہ ہو سکے، یہ اتنا ثابت قدم ہو کہ میدان میں مرحلہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے یہ بھاگتا ہوا نظر نہ آئے، یہ ثابت قدم ہو، یہ شجاع،
یہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہوگا. یہ کوالٹیز وہ ہیں کہ جو طالوت کے اندر پائی جاتی ہیں. اب جب کہ یہ کہہ دیا گیا تو بھی ان کا اصرار تھا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی نشانی یا کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا جائے. اب اس کے بعد یہ کہا گیا، نبی نے ان سے کہا کہ ان آیت ملک ہی، اس کے ملک کی نشانی یہ ہے، یعنی اس کے اقتدار کی نشانی یہ ہے کہ اسے خدا نے یہ اقتدار دیا ہے. یہ خدا کی طرف سے لیجیٹیمیسی رکھتا ہے، مشروعیت رکھتا ہے، لافل ہے، لیگل ہے، خدا کی طرف سے اس کو منتخب کیا گیا ہے. اس کی نشانی معجزہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کے ذریعے سے وہ گتھی سلجھتی ہے کہ کیا نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی معجزہ ہو سکتا ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے. ہر وہ عہدہ جو خدا کی طرف سے ہو، اگر وہ نبوت ہے تو اس کے لیے معجزہ ہوگا، اگر وہ رسالت ہے اس کے لیے معجزہ ہوگا، اگر وہ امامت ہے تو اس کے لیے معجزہ ہوگا، تاکہ جو افراد نہیں جانتے ان کے لیے اس کرامت اور اس معجزے کے ذریعے سے اس کو اسٹیبلش کیا جا سکے کہ یہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہے، منسوب من اللہ ہے، منسوس من اللہ ہے. اسے منسوب بھی خدا نے کیا ہے اور اس کے انتخاب پر پروردگار کی طرف سے نص موجود ہے، یعنی دلیل خاص موجود ہے. تو وہاں پر یہ کہا گیا ان آیت ملک ہی، کہ اس کے ملک اور اس کے اقتدار کی نشانی یہ ہے، معجزہ یہ ہے، این یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس کو تم مس کر چکے ہو. میں عرض کر چکا اس کی تشریح اور وضاحت کہ یہ تابوت وہ کہ جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو مادر موسیٰ نے فرعونیوں سے بچانے کے لیے ڈال کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا. پروردگار عالم نے بعد میں بنی اسرائیل کے لیے اس تابوت کو ایک آئیکونک حیثیت دے دی، ایک سمبولک حیثیت. اس کی بڑی اہمیت اور بڑی حیثیت ہو گئی، اور وہ کیا تھی کہ جب کبھی کوئی منزل، کوئی مشکل، کوئی مہم ان کے سامنے ہوتی تو وہ آگے آگے اس تابوت کو رکھتے تھے، جس کو دیکھ کر انہیں حوصلہ ملتا تھا. کیا وہ اس تابوت کو خدا کے ساتھ شریک مانتے تھے؟ معاذ اللہ، وہ خدا کے ساتھ اس کو شریک نہیں مانتے تھے. جب وہ اس تابوت کو دیکھتے تھے تو انہیں یاد آ جاتا تھا کہ ایک مرتبہ اسی طرح سے ہمارے پروردگار نے ہمارے نبی پر کرم کیا تھا، رحم کیا تھا، احسان کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ایک سکون ملتا تھا کہ وہ خدا تو اب بھی یقیناً وہ اب بھی ہم پر کرم کر سکتا ہے، سکون ہم پر نازل کر سکتا ہے، ہم پر مہربانی کر سکتا ہے. اور میں نے یہ عرض کی تھی کہ جس طرح سے تابوت کو آگے رکھ کر وہ سکون محسوس کرتے تھے، اسی طرح سے حضرت عباس کے علم کو آگے رکھ کر ہم سکون محسوس کرتے ہیں. وہ بھی شرک سے کوئی تعلق نہیں، اس کا بھی، اور اس کا بھی شرک سے کوئی تعلق نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کون مومن ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت عباس کے علم کی اس شبیہ کو پروردگار کے ساتھ شریک مانے؟ کوئی ایسا سلسلہ نہیں. یہ تابوت کی طرح سے وہ علم ہے کہ جو ہمیں اس مرحلے کو یاد دلاتا ہے. جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ حقیقی علم یاد آتا ہے. جب اس حقیقی علم کو ہم یاد کرتے ہیں تو علمدار یاد آتا ہے. جب علمدار یاد آتا ہے تو علمدار کی وفا یاد آتی ہے. جب اس کی وفا یاد آتی ہے تو یہ یاد آتا ہے کہ وہ کس کا وفادار تھا. اور جب اس حسین تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر علی سے ہوتے ہوئے محمد اور محمد سے ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ، وہ پیغام ہمارے لیے بالکل روشن ہو جاتا ہے، ہمارا دل و دماغ منور ہو جاتا ہے. درود بھیجیے محمد وعلی. این یاتیکم التابوت، کہ وہ تابوت کہ جس کو بعد میں تم نے کفران نعمت کی وجہ سے لوز کر دیا، وہ تمہارے پاس واپس پلٹ آئے گا. من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہوگا. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ جو تبرکات ہیں آل موسیٰ کے بھی اور آل ہارون کے بھی. موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا، ہارون کا بھی انتقال ہو چکا، مگر جو ان کے تبرکات ہیں، سر فہرست عصا جناب موسیٰ علیہ السلام کا، وہ عصا اور دیگر تبرکات، وہ یادگار کا وہ اس کے اندر موجود ہوں گے، وہ سب تمہارے لیے باعث سکون ہے. پھر اس کے بعد کہ تحملہ الملائکہ، ان سب کو کس نے اٹھایا ہوگا؟ ملائکہ نے اٹھایا ہوگا. عام انسانوں نے اٹھایا ہو تو تم سوچ سکتے ہو کہ ایکسیڈنٹلی یہ ہم تک پہنچ گیا، نہیں، ملائکہ نے اس کو اٹھایا ہوگا. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحبان ایمان ہو. اب اس کے بعد یہ بحث آگے بڑھتی ہے. فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت چلے، یعنی اب وہ جتنے بھی افراد اعتراض کر رہے تھے انہیں اپنے اعتراض سے ٹیمپرریلی وڈرا ہونا پڑا. انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ہو تو گیا یہ سب کچھ،
جو پروردگار عالم کی طرف سے اعلان تھا، ملائکہ کو بھی انہوں نے دیکھ لیا، وہ تابوت بھی آ گیا۔ طالوت کے خدا کی طرف سے منتخب ہونا ان کے لیے بالکل واضح ہو گیا، مگر کیا اس کے بعد انہوں نے اسے دل سے قبول کر لیا؟ ایسا نہیں تھا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت چلے ہیں جنود کے ساتھ۔ جند عربی کے اندر کہتے ہیں لشکر کو، جنود اس کی جمع ہے، یعنی کتنی بڑی وہ آرمی بن گئی ہوگی کہ پروردگار عالم نے جند، جو ویسے ہی لشکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی بھی جمع استعمال کی۔ آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، جو عدد بیان کیا گیا ہے وہ 80,000 تک کا ہے، 80,000 سے 1,00,000۔ اتنے افراد جناب طالوت کے ساتھ چلے، بچے کتنے وہ آگے آئے گا، مگر 80,000 کے قریب افراد چلے، جناب طالوت ان کو لے کر چلے۔ اب جناب طالوت کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے۔ یہ جا رہے ہیں کہاں پر؟ مقابلہ کرنے کے لیے جالوت جیسے بادشاہ سے، تو جاؤ سیدھا سیدھا مقابلہ کرواؤ؟ کہا نہیں، پہلے ہم چھاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، پیوریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ واقعاً کون کون ایسا ہے کہ جو اپنے مشن میں واقعاً سنجیدہ ہے، واقعاً وہ کوالیفائی کرتا ہے۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، مبتلی، ابتلا، یہ تمام الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں امتحان کے لیے۔ اللہ تمہارا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے، یعنی جالوت کے لشکر سے بعد میں مقابلہ ہوگا، درمیان میں ایک نہر آئے گی، اس نہر کے ذریعے سے تمہارا پہلے امتحان لیا جائے گا۔ امتحان کیا ہے؟ دیکھیے، تو فیلڈ کے اندر امتحان ہو رہا ہے نا۔ ایک تو وہ امتحان ہوتا ہے کہ جو مثلاً کاغذ کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے ہوتا ہے، ایک کوشچن پیپر آپ کو دے دیا جائے۔ ایک ہے پریکٹیکل امتحان۔ وہ امتحان کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے۔ ہوگا کیا؟ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ نہر پر پہنچیں گے تو انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا ہوا ہوگا، پھر یہ امتحان ہوگا؟ پھر تو کوئی امتحان ہی نہیں ہے۔ امتحان تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ پہلے حالت ایسی ہو کہ پانی کی طلب بہت عروج پر ہو، اپنی پیک پر ہے، پیاس ہے اور بہت شدید ہے، اور پھر اس کے بعد نہر سامنے آ جائے اور امتحان اس بات کا ہو کہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا۔ من شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا وہی مجھ سے ہے، اسی کو میں منیت کی سند دوں گا۔ یہ لفظ منی ہم بہت سنتے ہیں، یہ اتنا معمولی لفظ نہیں ہے۔ منیت کی سند ملنا بہت بڑی بات ہے۔ کوئی وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ جیسے طالوت سے منیت کی سند ملتی ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جسے نبی سے منیت کی سند ملتی ہے۔ ہر معصوم کے لیے تقریباً یہ الفاظ آپ کو ملیں گے۔ جب چادر میں جمع کیا تب بھی یہ جملہ تھا، انہم منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ دیکھیے اتنا کہ طالوت تو یہ سند دیں کہ تم مجھ سے ہو، مگر نبی کی سند تو اس سے بھی آگے کی ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں بھی ان سے ہوں۔ جو الگ الگ بھی کہا گیا، علی منی وانا منہ، حسن منی وانا منہ، فاطمۃ بضعۃ منی، حسین منی وانا من حسین۔ یہ منیت کی سند یہاں پر جناب طالوت نے اس کو مشروط کر دیا، اگر کوئی اس نہر سے پانی پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو نہیں پیے گا وہی مجھ سے ہے۔ الا، مگر یہ، من اخترف غرفۃ بیدہ، مگر یہ کہ کوئی فقط ایک چلو لے لے، غرفۃ بیدہ، یدہ یعنی اپنے ہاتھ میں ایک چلو بھر پانی، بس وہ لے لے۔ اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بحث ہے کہ یہاں ایک چلو سے کیا مراد، کہ چلو لے کر پی لے؟ اب وہ احباب کے جو عربی سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ایک ہوتا ہے مستثنیٰ اور ایک ہوتا ہے مستثنیٰ منہ، کہ جب آپ مستثنیٰ یعنی کسی کو ایگزمپٹ کرتے ہیں نا، ایکسیپشنل کلوز جو آتا ہے تو وہ کسی سے نکل رہا ہوتا ہے، کہ پہلے ایک بڑا گروہ ہوتا ہے اس میں سے ایک چھوٹی چیز کو نکالا جاتا ہے،
جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ایک بڑا گروہ ہے باطل خداؤں کا، اسی کے اندر وہ سچا خدا بھی موجود ہے، تو پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ باطل فقط باطل ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ خدا ہے۔ اب ہم نے غور فرمائے، وہ 360 بت بھی چلے گئے، صرف ایک اللہ، وہ جتنے درخت ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ بھی چلے گئے، صرف ایک اللہ، وہ جتنے وہ سب کے سب چلے گئے اور صرف ایک اللہ۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس میں سے پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے، جو نہیں پیے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک قطرہ بھی نہیں پیے گا۔ دیکھیں اگر یہ بات ہوتی نا کہ ایک بڑا سا ٹینکر ہوتا اور اس میں سے یہ کہا جاتا ہے ایک چلو اگر کوئی لے لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ بات نہیں کہی گئی۔ پہلے اعلان یہ ہوا کوئی کچھ نہیں پی سکتا مگر یہ کہ ایک چلو ہاتھ میں وہ لے لے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ علامہ سید علی نقی صاحب نے اس حوالے سے بہت لطیف بحث کی۔ انہوں نے کہا عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ جناب ایک چلو پی سکتے ہیں، مگر نہیں، پہلے جب انکار کیا گیا ہے کہ کچھ نہیں پی سکتے اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ بس نہر سے گزرو، پیاس بھی بہت شدید ہے، پینے کی اجازت نہیں ہے، بس اپنے چلو میں پانی لے کر دیکھ سکتے ہو، پینے کی اجازت نہیں ہے، بس دیکھو اور گراؤ پانی کو اور چلے جاؤ۔ کیا وہ ایسا کر پائے؟ ہر ایک میں عباس علمدار والا حوصلہ نہیں ہوتا، منزل مصائب سے دور ہوں۔ اگر آپ غور فرمائیے برادران عزیز، اس کو اتنا سخت امتحان اس عنوان سے پیش کیا گیا، جبکہ یہ طے ہے کہ یہ لوگ 3 دن کے پیاسے نہیں ہوں گے، ان کی پیاس ممکن ہے چند گھنٹوں کی ہو، دھوپ کی شدت کی وجہ سے پیاس بہت تیز لگ رہی ہو۔ ان سے مطالبہ کیا کیا گیا کہ جاؤ نہر کے پاس سے گزرو، چلو میں پانی لو، گراؤ اور چلے جاؤ۔ کیا یہ کر پائے؟ نہیں کر پائے۔ ان میں ایک بہت چھوٹا گروہ ہے، یعنی یہ چھننے کے بعد، پیوریفائی ہونے کے بعد، فلٹر ہونے کے بعد اور مختصر ہوتے چلے گئے۔ جو بڑا گروہ تھا وہ اور زیادہ سمٹتا جا رہا ہے، مختصر ہوتا جا رہا ہے، اور وہاں وہ کربلا کے اندر وہ 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، حضرت ابوالفضل عباس صرف عاشور کے دن مصروف نہیں رہے کہ ہم یہ دیکھیں عاشور کے دن تو حضرت عباس بار بار میدان میں گئے۔ ہمارے بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں، یعنی یہ میں نوجوانوں سے شکوہ کر سکتا ہوں، بزرگوں سے تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر ہمارے نوجوان دوست مطالعہ کریں ان کتابوں کا کہ جن میں کربلا کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ سر فہرست ایک کتاب ہے محاربہ کربلا، آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گی، بدقسمتی یہ ہے کہ بازار میں اویلیبل نہیں ہے۔ محاربہ کربلا، یہ کربلا کے دن، عاشور کے دن کی خاص طور پر جو روداد ہے اس کو انتہائی محنت کے ساتھ اور اجتہادی دقت کے ساتھ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے وہاں پر اس کو درج کیا، بڑی محنت سے۔ یعنی میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں اس کتاب کو جانتا ہوں، اس کو پڑھ چکا ہوں اور بہترین کتاب ہے، مگر اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ واقعاً حضرت عباس کے اور زیادہ قدردان ہوں گے۔ عاشور کا دن حضرت عباس کا بہت مصروف گزرا ہے، اس سے پہلے بھی حضرت ابوالفضل عباس کبھی کنویں کھود رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ پیاس ہے مگر محنت مسلسل ہو رہی ہے۔ عاشور کے دن آپ دیکھیں گے کئی مرتبہ حضرت عباس جو ہے میدان میں گئے، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ جو مجاہدین ہیں ان کا ایک گروہ، اس لیے کہ ہم لوگ جب مجلسوں کے اندر مصائب بیان کرتے ہیں تو وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ کسی ایک شہید کو یا 2 شہید کو ڈسکس کر پاتے ہیں۔ اصحاب میں جناب مسلم بن اوسجہ کا ذکر آ جائے گا، حبیب ابن مظاہر کا ذکر آ جائے گا، رشتہ داروں میں جناب عون محمد کا ذکر آ جائے گا، جناب قاسم کا آ جائے گا، یہی تو ہے۔ لیکن جو بہت سارے دوسرے افراد ہیں، کوئی 5 کے گروہ میں گیا اور جنگ کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ گھر گیا، تو امام حسین اشارہ کرتے تھے بھیا عباس وہ اس وقت تمہاری مدد کے محتاج ہیں، جاؤ اور جا کر ان کی مدد کرو۔ حضرت ابوالفضل عباس اس طرح سے کئی مرتبہ میدان میں گئے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ملی تو وہ فل فلیج جہاد کی اجازت ہے کہ جس میں حضرت عباس خود میدان کے اندر جائیں اور اپنے دشمن کو للکاریں، اس کی اجازت نہیں ملی، وہ پھر آخر میں صرف پانی کے لیے اجازت دی۔ لیکن اگر آپ اس طرح کے موقعوں کو گنیں گے تو بہت سارے ہیں۔ حضرت عباس باقاعدہ اپنے سپاہیوں کی مدد اور نصرت کے لیے بار بار میدان میں گئے اور پھر اس کے بعد ان کے لیے مشکلات کو حل کر کے پھر واپس آئیں۔
پھر وہ گئے اور انہوں نے مقابلہ کیا، آگے بڑھے، یہ کئی مرتبہ ہوا۔ تو جناب عباس اتنی زیادہ زحمتوں کے بعد آپ اندازہ کریں، یہ وہ افراد ہیں جو جنگ سے پہلے اس پر صبر نہ کر پائے، اور حضرت ابو الفضل عباس وہ ہیں کہ جو جنگ کے دوران اس بات پر صبر کر رہے ہیں کہ ہاتھ میں چلو میں پانی اٹھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، سکینہ کی پیاس کو یاد کرتے ہیں اور پانی کو پھینک دیتے ہیں، جس کی پروردگار عالم نے یہاں پر خاص تعریف کی ہے۔ الا من اقترف غرفتن بیدہ، مگر وہ کہ جو بس ایک چلو پانی لے لے، پینے کی بات نہیں ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے اکثر نے پانی پی لیا، الا قلیلا منہم، بہت تھوڑے تھے کہ جو اپنے نفس پر قابو رکھ سکے، جب پیاس کی اتنی شدت ہو نہیں برداشت کر پائے، پی لیا پانی انہوں نے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اور اب جب یہ لوگ آگے بڑھے اور وہ کہ جو ایمان لائے ہوئے تھے ان کے ساتھ، قالوا، تو اب انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جالوت کے لشکر کے مقابلے میں آج ہمیں کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ پھر یاد کیجئے، یہ فلٹر ہو کر یہاں تک پہنچے، جنہوں نے پانی پی لیا وہ پھر واپس چھٹ چکے ہیں پیچھے، اور پھر یہ جو آگے بڑھیں، اب ان میں سے ایک تعداد ہے جو یہ بات کہہ رہی ہے کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، یہ جالوت کا اتنا بڑا لشکر، اس کا مقابلہ کریں گے تو کیسے کریں گے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اب انہوں نے کہا کہ جن کا یہ یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کہ اللہ سے بہرحال ملاقات ہونی ہے، وہی تو مائیت پروردگار کا احساس کریں گے، وہی تو خدا کی طاقت کا احساس کریں گے، انہوں نے اس موقع پر یہ جملہ کہا کہ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کہ ایسا ہوتا ہے کہ گروہ چھوٹا ہو اور وہ بڑے گروہ کے اوپر غالب آ جائے باذن اللہ، اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب یہ لوگ نکلے ہیں جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے تو انہوں نے دعا مانگی، قال، کیا دعا مانگی؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ہم پر صبر کی نعمت کو انڈیل دے، یعنی صبر کی دولت ہم پر صرف نازل نہیں کر، انڈیل دے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ڈراپر سے تھوڑا تھوڑا گرائیں، یہ گریجولی ڈراپ بائی ڈراپ گر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے گلاس لیا اور اس کو الٹ دیا تو وہ پانی جس فورس کے ساتھ نیچے آئے گا اس کو کہا جائے گا انڈیلنا۔ انہوں نے دعا یہ مانگی، انزل نہیں کہ نازل کر دینا، افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ہم پر صبر کی دولت کو انڈیل دے، یعنی ہم کو اس سے مالا مال کر دے۔ وہ میدان میں جا رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں صبر کی، کہ ہم ثابت قدم رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم پھسل جائیں، ہم دائیں بائیں نہ ہو جائیں، ہم فرار کرنے والے نہیں بننا چاہتے۔ وثبت اقدامنا، اس کی تشریح آئی کہ ہمارے قدموں کو ثبات عطا کر، وانصرنا، اور ہماری نصرت کر، ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کس کے مقابلے میں؟ کافر قوم کے مقابلے میں۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے ہزیمت سے دوچار کر دیا جالوت اور اس کے لشکر کو، کیسے؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ وہی داؤد ہیں جن کا لہن بہت مشہور ہے، جن کی دعائیں بہت مشہور ہیں، مگر آپ غور فرمائیے کہ قرآن کیا تصور پیش کرتا ہے۔ قرآن وہ تصور دیتا ہے جس کے مطابق وہ شخص کے جو محراب میں بیٹھ کر خدا کو پکارنے میں مہارت رکھتا ہے، وہی میدان کے اندر ثابت قدمی کا بھی مظاہرہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مسجد میں تو بیٹھے اللہ اللہ کرے، لیکن جب میدان میں جانے کی باری آئے تو وہ کہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں، اللہ ایسا دیکھنا چاہتا ہے ایک مومن کو کہ جس کے اندر اتنا پوٹینشل ہو کہ اس سے بہتر مناجات کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، اور اس سے بہتر میدان کے اندر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والا بھی کوئی دوسرا نہ ہو۔ اور آپ دیکھ ڈالیے، آپ برادران عزیز، اسی میزان اور اسی معیار پر آپ دیکھ ڈالیے،
علی سے بہتر مناجات کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا، اور علی سے بہتر مجاہد بھی کوئی نہیں ملے گا۔ امیر المومنین کی آپ مناجات جتنی بھی اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے خدا کو پکارتے ہیں، اور میدان میں آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دعائے کمیل دیکھ لیجئے، مناجات امیر المومنین دیکھ لیجئے، مولایا یا مولایا والی، اور اسی طریقے سے میدان کے اندر دیکھ لیجئے ذوالفقار کسی اور کے لیے نازل نہیں ہوگی، علی ہی کے لیے نازل ہوگی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے ہزیمت سے دوچار کر دیا۔ وَقَتَلَ داود جالودا، اور داود نے آگے بڑھ کر جالود کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے ان کو ملک اور اقتدار عطا کیا، یعنی طالوت کے بعد۔ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت بھی عطا کی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور انہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو خدا چاہتا تھا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ یہ اہتمام نہ کرے کہ ایک کے ضرر کو دوسرے کے ذریعے سے دور کر دے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ یہ انتظام نہ کرے تو زمین کے اندر فساد مچ جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، مگر اللہ عالمین کے اوپر فضل کرنے والا ہے، یعنی پروردگار مہربانی کرنا چاہتا ہے لوگوں پر۔ اب دیکھیے برادران عزیز، ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر آپ بالکل مادی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی غالب آ گیا، اور ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر منوا لیا جائے مگر پھر شہادت پیش کر دی جائے۔ وہ شہادت صبر کے خلاف نہیں ہوگی، وہ اعلیٰ اور بالا صبر کا مظاہرہ ہوگا، کہ جس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ بھی قربتاً الی اللہ، یہ بھی قربتاً الی اللہ۔ اصولی طور پر ایک مجاہد، اس کا کام میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور بس، اسے بھگوڑا نہیں ہونا چاہیے، اسے فرار کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت ہمیشہ رہنمائی کرتی ہے کہ میدان میں ایک مرد مجاہد کی ذمہ داری کیا ہے، کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا۔ خرید لیا، اگر وہ مومن ہے تو اللہ نے اس کی جان کو بھی خرید لیا اور اس کے مال کو بھی خرید لیا۔ کس چیز کے عوض؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ وار کس کا چلے گا؟ اس کا تعلق اتفاق سے ہے۔ جو مجاہد سے تقاضا کیا جا سکتا ہے وہ ثبات قدم کا ہے، تو وہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرے، اس کا وار چل جائے یا اس کا وار چل جائے کوئی ضروری نہیں۔ یقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں شہادت کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ بالکل اگنور کر دیں تو پھر یزید کی بات ٹھیک ہے۔ کتنا صبر آزما وہ مرحلہ ہوگا کہ جب جناب زینب نے ان تمام مناظر کو دیکھا ہوگا، آپ اندازہ کریں، بھائی قتل ہو چکا ہے، سر کاٹا جا چکا ہے، نوکے نیزہ پر بلند کیا جا چکا ہے، تشت میں سر کو لا کر رکھ دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جناب زینب ان تمام تر مناظر کو دیکھ رہی ہیں، برداشت کر رہی ہیں۔ سامنے سے ٹونٹ کیا جا رہا ہے، طنز کیا جا رہا ہے، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ ابن زیاد کے دربار میں تھا۔ ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد نے یہ کہا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ ابن زیاد جیسے جلاد کا خدا سے تعلق کیا، یہ طنز ہے، یہ ٹونٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جناب زینب کا حوصلہ دیکھیے کہ وہ اس موقع پر ابن زیاد جیسے شخص کو مخاطب کر کے یہ کہتی ہیں کہ ما رأینا الا جمیلا، کہ اگر خدا کی بات کرتے ہو تو خدا کی طرف سے ہم نے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ جملہ کہنے کے لیے عزیزان حوصلہ چاہیے کہ جس بی بی نے اپنے ماجائے کا لاشا پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے اپنے ہاتھوں پر اپنے بھائی کے لاشے کو بلند کر کے یہ کہا ہو کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان، وہ عقیدے کے اعتبار سے، وہ اصول دین کے اعتبار سے کتنی پختہ ہے کہ وہ جملہ یہ کہتے ما رأینا الا جمیلا، اے ابن زیاد تو مجرم ہے، مگر اگر خدا کی بات کرتے ہو ہم نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ وہ ابن زیاد کا جملہ
سید سجاد کے ساتھ میں عرض کر چکا، جب قتل کرنے کا حکم دیا ہے سید سجاد کو تو سید سجاد کیا کہنا، جناب زینب آ کر لپٹ گئی ہیں اپنے بھتیجے سے کہ اگر اس کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو، میرا بھائی سجاد کو میرے حوالے کر کے گیا، میں اس کی محافظ ہوں۔ اس وقت جناب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں کچھ دیر کے لیے ہٹ جائیے، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت سید سجاد یہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، قتل سے ڈراتا ہے، اب تو حدثنی بالموت، تو موت سے ہم کو ڈرا رہا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے القتل لنا عادت، قتل ہونا تو ہماری عادت ہے، شہادت کرامت ہونا شہادہ، یہ شہادت جو ہے وہ تو ہمارے سر پر عزت کا تاج ہے، کیا اسی کو معیار مانا جائے گا کہ کس کی تلوار چل گئی؟ یہ معیار ہی نہیں ہے اصولی طور پر۔ معیار یہ ہے کہ کون کس لیے میدان میں آیا تھا، اس کا ہدف کیا تھا، وہ قربتاً اللہ اس کام کو انجام دے رہا تھا، ایک بات۔ نمبر دو، جس کام کو وہ انجام دے رہا تھا واقعی خدا نے اس سے یہ مانگا بھی تھا یا نہیں مانگا تھا؟ میرے ان دونوں جملوں کے اوپر توجہ کیجئے گا۔ یہ کام وہ قربتاً اللہ کر رہا تھا، اور کیا یہ کام واقعاً اس سے مانگا گیا تھا یا نہیں مانگا گیا تھا؟ اگر یہ کام اس سے مانگا گیا تھا اور وہ اس کام کو قربتاً اللہ انجام دے رہا تھا تو وہ کامیاب ہے، چاہے نتیجے میں خود اس کے سر کا خون اس کی داڑھی تک آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے جو کام مانگا گیا تھا اس نے اس کام کو کر کے دکھایا۔ حسین ابن علی کے مناجات کے جملے جو ہیں اس کو آپ نے اکثر مسائل میں سنا ہوگا، آپ غور کیجیے۔ حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں؟ الہی قد وفیت بعہدی، مالک میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، جو کام میرے سپرد کیا گیا تھا اس کام کو میں نے انجام دیا۔ اوف بعہدک، تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ آپ بھول گئے جب مدینے سے چلے تھے تو قبر رسول کے اوپر یہ کہا تھا کہ اللہم ان ھذا قبر نبیک، اے مالک یہ تیرے نبی کی قبر ہے، وانا ابن بنت نبیک، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ قد حضرنی من الامر ما قد علمت، وہ وقت آ گیا کہ جو یقیناً تیرے علم میں ہے، جس کے لیے حسین تیار ہے، آمادہ ہے۔ وہ کام حسین ہی کے سپرد کیا گیا تھا، اور حسین اس کام کو قربتاً اللہ انجام دے کر دکھاتے ہیں۔ یہ کام ان کا تھا اور قربتاً اللہ انہوں نے انجام دیا۔ جب ایسا ہو تو خنجر چل رہا ہو اور وہ یہ جملہ کہے کہ قد وفیت بعہدی، کہ پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اوف بعہدک، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ اب ابن زیاد کا دربار ہو، جناب زینب کو حق ہے کہ وہ حسین کی فتح کا اعلان کرے کہ ما رأینا الا جمیلا، ہم نے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یزید کا دربار ہو، کیا صبر کی معراج ہے، کیا صبر ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، کہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ یزید کبھی چھڑی اٹھاتا، امام مظلوم کے لبوں کے ساتھ گستاخی کرتا، کبھی شراب پیتے ہوئے بچی ہوئی شراب، یہ جملہ بولنے کے لیے تو ہمت چاہیے، انڈیلتا ہے اس پاک اور مطہر سر کے اوپر کہ جو حسین ابن علی کا سر ہے، جو آیہ طہارت کی سند لے کر اس دنیا میں آیا۔ جناب زینب اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، سید سجاد اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ آسان نہیں عزیزان، لیکن بہرحال آپ استقامت دیکھیے، کہیں پر آپ کو یہ جملہ نظر آتا ہے جناب زینب کی زبان سے، سید سجاد کی زبان سے؟ کہیں پر آپ کو یہ جملہ، چلیے سجاد وہ تو امام معصوم ہے، جناب زینب عقیل بنی ہاشم ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے، ان کو بھی ہٹا دیجئے، کہیں رباب کا جملہ مجھے دکھائیے، لیلا کا جملہ مجھے دکھائیے، فروا کا جملہ مجھے دکھائیے، کہ کہیں ان بیویوں نے، ارے سب کو چھوڑیے، جناب سکینہ کا مجھے یہ جملہ دکھائیے کہ ان میں سے کسی نے یہ جملہ کہا ہو کہ کاش ہمارے والی نے بیعت کر لی ہوتی تو ہمیں اتنی زحمتوں کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ آپ صبر کی معراج کا اندازہ کر رہے ہیں کہ صبر اپنی کس معراج پر ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر ایک جملہ کہتا ہوں، صبر تو پھر صبر ہے، صبر تو پھر صبر ہے۔ یہ کیا عجیب منزل ہے کہ جہاں پر صبر سے بھی آگے اس کو نعمت سمجھ کے شکر کا سجدہ کیا جائے۔ سید سجاد نے شام غریبہ کے بعد باقی رات ایک سجدہ شکر میں گزاری ہے۔ برادران اہل سنت کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ خیمے جل چکے، بیویاں لٹ چکی ہیں، اور وہ سارے خیمے راکھ بن گئے۔ پھر اس کے بعد جو باقی وقت ہے سید سجاد نے ایک سجدہ شکر میں لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ شکرن شکرا، اس شان سے سید سجاد نے باقی رات گزارا کہ پروردگار تیرا احسان ہے۔ آپ نے غور فرمایا،
اور اب آئیے برادران عزیز، یہ شام اور شام کے تمام مسائل جو بہت سخت ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں. ایک جملہ اور سنیے اور اس کے بعد میں بات کو آگے لے جاؤں کہ جب یزید نے چھڑی سے گستاخی کی تھی نا، اس وقت ابو برزہ اسلمی یہ پیغمبر اکرم کا ایک صحابی ہے، اس نے اس موقع پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا تھا اور یہ جملہ کہا تھا، اے یزید یہ اپنی چھڑی ہے نا اس کو ہٹا لے، جن لبوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے. نہیں عزیزوں، کبھی آپ غور کریں اس بات پر. آپ میں سے کتنے ہی حج کرنے والے، عمرے پر جانے والے میرے سامنے موجود ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، ایک پتھر ہے کہ جس کا نام ہے حجر اسود، لوگ قطار لگا کے اسے بوسہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بوسہ گاہ رسول ہے. پیغمبر اکرم نے چند مرتبہ ایک پتھر کو بوسہ دیا تو وہ محترم ہو گیا، اور وہ حسین کے جس کو پیغمبر اکرم نے کتنی مرتبہ بوسہ دیا، اس کے لبوں کے ساتھ یہ گستاخی ہو رہی ہے. خصائص حسینیہ میں شستری صاحب نے اس بات کو لکھا کہ بچپن کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حسین ابن علی چھوٹے سے ہیں، پیغمبر اکرم نے اپنی گود میں لیا، کبھی حسین کے رخسار پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی بائیں رخسار پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی لبوں کو چومتے ہیں، کبھی سینے پر بوسہ دیتے ہیں، شکم پر بوسہ دیتے ہیں. مگر ایک عجیب بات ہے کہ چومتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، گریہ کر رہے ہیں اور دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں. جب کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں اور گریہ بھی کر رہے ہیں، تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں اقبل مواضع السیوف وابکی، ارے میں صرف اپنے نواسے کو پیار نہیں کر رہا، میں یاد کر رہا ہوں ان زخموں کو جو کبھی تلوار سے لگائے جائیں گے. ہر وہ مقام کے جہاں پر میرا حسین زخمی ہونے والا ہے، میں ان مقامات کو، ان زخموں کو جو لگنے والے ہیں ان کو میں یاد کرتا ہوں اور میں اپنے حسین کو بوسہ دیتا ہوں. عزیزان ذرا غور کیجئے، وہ زخم جو لگیں گے ان کو یاد کر کے رسول گریہ کر رہے ہیں، تو اب وہ زخم جو لگ چکے ہیں ان کو یاد کر کے رسول کتنا گریہ کرتے ہوں، فاطمہ زہرا کتنا گریہ کرتی ہوں گی. بس عزیزوں، یہ قافلہ جب پہنچا ہے واپس وطن مدینہ منورہ، یہ صبر اور شکر کی جو میں بات کر رہا تھا، عجیب جملہ ہے سید سجاد کا. ایک خطبہ دیا سید سجاد نے مدینہ پہنچنے کے بعد، ایک خطبہ دیا تھا. یہ کیا ہوا کیا تھا؟ شہر مدینہ میں جناب زینب نے داخل ہونے سے انکار کر دیا. بی بی زینب کہتی ہیں اے بیٹا سجاد، میں مدینہ میں داخل نہیں ہونا چاہتا. کہا پھوپھی اماں وطن آ گیا، پھوپھی اماں وطن آ گیا، اب شام نہیں ہے، اب کوفہ نہیں ہے، وطن آ گیا. کہا نہیں بیٹا میں وطن میں داخل نہیں ہونا چاہتی. سارا صبر اپنی جگہ، سارا شکر اپنی جگہ، مگر اب مدینہ میں کس طرح داخل ہوں؟ جب یہاں سے چلے تھے تو کیا حالت تھی اور آئے ہیں تو کیا کیفیت ہے. جب چلے تھے تو سہاگ سلامت تھے، گودیاں آباد تھیں، اور جب پلٹے ہیں تو سہاگ اجڑ چکے ہیں، گودیاں ویران ہو چکی ہیں، دل نہیں چاہ رہا مدینہ میں داخل ہونے کا. اس وقت سید سجاد نے اہتمام کیا، عارضی خیمے نصب کیے گئے، بیبیاں خیموں میں چلی گئیں، ایک کرسی رکھ دی گئی، سید سجاد اس پر بیٹھ گئے. اور اب بشیر سے کہا تھا سید سجاد نے، اے بشیر جاؤ اور جا کر مدینے میں ہمارے آنے کی اطلاع کر دو. بشیر چلا اور یہ کہتا ہوا چلا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. قتل الحسین فاطمہ مدرارہ، ارے حسین جو رونق مدینہ تھے وہ قتل کر دیے گئے، میری آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. مدینے کے رہنے والے سب کے سب باہر آئے، محلہ بنی ہاشم، دروازے کھلتے جاتے ہیں، لوگ باہر آنے لگے، اور باہر جہاں پر سید سجاد موجود تھے سب وہاں پر جمع ہوئے شہر مدینہ سے باہر. اور وہاں سید سجاد نے ایک خطبہ دیا ہے، وہ مختصر 2 صفحے کا خطبہ ہے، مگر اس خطبے کا آغاز کس طرح سے کہا، الحمدللہ، سارا شکر ساری تعریفیں اس اللہ کی کہ جس نے اس امتحان کے لیے ہم آل محمد کا انتخاب کیا. سید سجاد کربلا، کوفہ، شام، ان تمام مراحل کے بعد اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہے ہیں. شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے اس امتحان کے لیے ہم آل محمد کا انتخاب کیا. اور اس خطبے کے اختتام پر مجرموں کو ایکسپوز کیا، اور ایک جملہ کہتے ہیں، ارے ہم سے تو محبت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ہم سے تو محبت کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اگر ہم پر ظلم ڈھانے کا حکم بھی دیا گیا ہوتا تو اتنے ظلم نہ ڈھائے جاتے جتنا محبت کے حکم کے بعد ہم پر ظلم ڈھائے گئے. سید سجاد یہ کہہ چکے. اب کوئی آتا ہے تعزیت کرتا ہے، کوئی آتا ہے فریاد کرتا ہے، کوئی آتا ہے آنسو بہاتا ہے. ایسے میں عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مجھے بتائے گا میری زوجہ کہاں ہے.
کوئی مجھے بتائے گا میری بیوی جناب زینب کہاں ہے، کس خیمے میں؟ کسی نے کہا اے عبداللہ بی بی زینب جو ہے اس خیمے کے اندر ہے۔ عبداللہ اس خیمے کے اندر گئے اور یہ کہتے ہوئے باہر نکلے بی بی مجھے معاف کیجئے گا، کسی نے کہا تھا کہ یہ میری زوجہ کا خیمہ ہے، کسی نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ میری زوجہ کا خیمہ ہے۔ جناب زینب پیچھے سے آواز دیتی ہے اے عبداللہ یہ کیا وقت آ گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچان پا رہے؟ مگر عبداللہ کا کیا قصور ہے کہ 1 سال کی قید کے بعد چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے، عبداللہ پہچان نہیں پا رہے کہ یہ ان کی زوجہ ہیں۔ اور ایسے میں فاطمہ صغرا کیا کر رہی ہیں؟ فاطمہ صغرا آئیں، جناب رباب کی گود میں کچھ تلاش کیا، نظر نہیں آیا۔ پھر آئیں جناب زینب کی گود میں ڈھونڈنے لگی، نظر نہیں آیا۔ آئیں آگے بڑھی، لیلا کی گود میں ڈھونڈا، نظر نہیں آیا۔ فروا کی گود میں تلاش کیا، نہیں ملا۔ کسی نے پوچھا صغرا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ صغرا کہنے لگی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرا بابا مارا گیا، مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گیا میرا چچا عباس مارا گیا، مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گیا میرا بڑا بھائی علی اکبر مارا گیا، مگر وہ جو میرا ننھا بھائی علی اصغر تھا اسے تو کسی نے کچھ نہیں کہا ہوگا۔ ارے بچوں کو بھی کوئی مارتا ہے، اب تو میرا اصغر کافی بڑا ہو گیا ہوگا، بس اسی کو میں ڈھونڈ رہی ہوں، اسی کو میں تلاش کر رہی ہوں۔ اب کوئی کیسے بتائے اے صغرا کہ جس طرح سے اکبر کو ظلم سے شہید کر دیا گیا، عباس کے بازو ظلم سے قلم کر دیے گئے، حسین کا سر نو کے نیزہ پر ظلم سے بلند کر دیا گیا، ان ظالموں نے ننھے علی اصغر پر بھی رحم نہ کھایا، وہ بھی باپ کے ہاتھوں پر منقلب بنے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایام منقلبی ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ مالک ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بانیان مجلس حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ بابر کاظمی صاحب کو صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔